حضرت نظروں کا جو ہے نا بڑا معاملہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے. سب سے پہلے تو یہ کیا ہے، نظریں کھا گئیں، نظریں لگ گئیں، نظروں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، مطلب حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، خالق کائنات نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا جی تو آنکھیں بعد میں دیں، نظارہ پہلے موجود تھا. واہ. کان ہمیں بعد میں ملے، نغمہ پہلے موجود. سبحان اللہ، کیا عمدہ. جس طرح لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ نیک نہیں ہوتے، تو نیک لوگوں کی جو نگاہیں ہیں اس سے خیر نکلتی ہے، یعنی ان کی نظروں میں آنا. جس طرح نظر بد ہے اسی طرح نظر حق بھی ہے. اچھا نظر خیر بھی ہے. اچھا. فیضان نظر بھی ہے. واہ. بری نظر بھی ہے، اچھی نظر بھی ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے نظر لگ گئی، سچ کے کوئی تیر نکلتے ہیں، کوئی گولیاں نکلتی ہیں، آگ نکلتی ہے؟ بالکل تیر نکلتے ہیں. وہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ اکھیوں سے گولی مارے. جی جی. تو یہ گولیاں اکھیوں سے ماری جاتی ہیں، تیر نکلتے ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، ریزز ہوتی ہیں. اچھا. یہ جو ریڈیشن ہے جی یہ نکلتی ہیں. یہ آر پار، مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایکس رے جو ہم کراتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، آر پار تک آپ کی ہڈیاں الگ اور ہر چیز سے پار وہ نکل جاتی ہے ریڈیشن. وہ بھی کوئی نظر ہی ہے، دیکھ لیتی ہے کیا ہے. اور یہ بات بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے. جی. خود میرے آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ موجود تھے جو شرطیہ نظر لگاتے تھے. اچھا. شرطیہ یعنی ایک بندہ اپنا اچھا خاصا بکرا دمبا لے کے جا رہا ہے اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو میں اس کو نظر لگاتا ہوں، اس کا اونٹ یہیں گرے گا، اور ساتھ میں اپنے خادم کو بولتے تھے یہ تھال لے جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، یہ گرے گا، یہ کاٹے گا اور تم گوشت لے آنا. اچھا. شرطیہ. اور وہ اس کام کو کرنے کے ماہر ہوتے تھے، نظر لگانے. 3 دن خود بھوکے رہتے تھے اور اس کے بعد وہ یہ عمل کرتے. یعنی بھوکی نظروں سے کسی کو دیکھنا، واہ واہ کیا مال ہے. اچھا. اسی لیے تو ہمارے یہاں کہا گیا کہ آپ، بلکہ ہمارے بڑے یہ کہتے آج، اب تو خیر سب کچھ ہی باہر سے آ رہا ہے، ویسے ہمارے جو بچپن تھا اس میں بزرگ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی کھانا جو ہے نا گھر کا کھانا کھایا کرو، بازار کا کھانا نہ کھایا کرو. بھوکی نگاہیں اس پہ پتہ نہیں کون کون سا شخص للچائی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھتا، پھر جب وہ کھانا آپ کھاتے ہو تو اس کے اثرات آپ پہ پڑتے. وہ تو یہاں تک منع کرتے تھے، اب تو ہر کوئی پہلے انسٹا پر سوشل میڈیا پر لوگ ڈالتے ہیں پھر کھاتے ہیں، تو خوب نمائش ہوتی، تو پھر ان نگاہیں پڑتی ہیں نا، پھر معاملات ہوتے ہیں. یہ تو بھوکی نظریں یہ لگتی ہیں. نظر کون سی لگتی ہے پہلے یہ سمجھنا. جی. 2 طرح کی نظر لگتی ہے. جی. ایک نظر وہ ہے جو تعجب والی نظر ہے، یعنی اچانک کوئی چیز دیکھی آپ نے، واہ، اب آپ کا منہ کھلا ہوا ہے اس چیز کو دیکھ کے. تعجب جس چیز میں ہو، حیرت، وہ نظر جا کے لگتی ہے. پہلی چیز تو یہ. ٹھیک. دوسری چیز جو ہے وہ للچائی ہوئی نظر، بھوکی نظر. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے حسد والی نظر، حاسد کی نظر. یہ 3 طرح کی جو نظر ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور آخری والی تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ کسی حاسد کی نظر لگے. تینوں نظروں کے اثرات الگ الگ ہیں. سب سے خطرناک حاسد کی نظر ہوتی ہے. دیکھیے حدیث میں کیوں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. آپ نے سنا ہوگا. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنے لیے تو سب کچھ پسند کر رہے ہو اور دوسرے بھائی کے لیے پسند نہیں کر رہے. ایک بھائی تو پراڈو میں گھوم رہا ہے جی، اور ایک کو سائیکل بھی نصیب نہیں ہے. وہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مالک دونوں ایک ہی ماں کے جنے ہیں
اگر میرے پاس نہیں تو پھر اس کے پاس بھی نہیں. حسد ہو گیا. اسی لیے کہا کہ جو صدقہ کرو، خیرات کرو، اس میں سب سے پہلا جو حق ہے تمہارا وہ اعزہ اقربا کا ہے. اور زیادہ جو نظر لگتی ہے وہ قریبی لوگوں کی لگتی ہے. قرابت داروں کا حکم جو یہ خاص وجہ ہے. قریبی دوست، قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی نظر، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ. آپ روڈ پہ ایک گاڑی جا رہی ہے، لینڈ کروزر جا رہی ہے، آپ آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ہاں ٹھیک ہے یار کوئی اچھی گاڑی ہے، بس دیکھ لیا آپ نے. لیکن آپ کو یہ پتہ چلے یہ میرے فلاں دوست کی ہے جو وہ اس نے لی ہے اور تو اب آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھیں گے، حسد سے، جلن سے. یہ تربیت پہ ہے نا. اگر تربیت ہے اور آپ نے اس کو دعا دے دی تو نظر نہیں لگے گی. اگر کوئی چیز اچھی لگی اور آپ نے دعا دے دی نظر نہیں لگے گی. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل نام تھا ان کا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، ماشاءاللہ. غسل کر رہے ہیں. اچھا پہلے کے دور میں جو غسل خانے ہوتے تھے وہ گھروں کے باہر، اور باؤنڈری وال بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی تھی، اتنی ہوتی تھی کہ بندہ بیٹھ کے نہا لے، اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ اوپر نظر آ گئے. تو وہ کھڑے ہو کے نہا رہے ہوں گے تو ہاتھ ان کے باہر تھے. اب گورے گورے ہاتھ چمک رہے ہیں. نہانے کے بعد بندہ اور حسین ہو جاتا ہے. اور باہر سے ایک اور شخص گزرا جو اتنا خوبصورت نہیں تھا. اس نے جب ہاتھ دیکھے تو اس نے کہا واہ واہ کیا ہاتھ ہیں، اچھا کیا خوبصورت ہاتھ ہیں، واہ واہ. اب یہ بات کر کے وہ چلے گئے. یہ صحابی جیسے ہی نہا کے فارغ ہوئے تو یہ گر گئے اور کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے چٹائی میں لپیٹ رہا ہے. یعنی بالکل میرا جیسے کسی بندے کو چٹائی میں لپیٹ دو کیسے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو یہ کیفیت ہو گئی، تڑپنے لگے. تو کسی نے جا کے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی. جی. حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات جو ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں، ہماری تربیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. کہ حضور نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا یہاں سے کوئی گزرا تھا، کہا جی ہاں ایک صاحب گزرے تھے، بلایا گیا. آپ نے فرمایا کہ تو کیا اپنے بھائی کو مارنا چاہتا ہے؟ یعنی ایسی بات تو نے کی تو کیا مارنا چاہتے ہو، یہ ارادہ رکھتے ہو؟ یقیناً ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک کی. تو پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر ایک عمل جو بتایا گیا اور وہ کیا، اور وہ صحابی رسول جو ہے وہ بہتر ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ نظر لگی انہیں، اور پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی اچھی چیز کو دیکھے تو کہے بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. ہاں اگر اور کچھ نہیں اللہ تجھے برکت دے، اتنی دعا کر دو اے اللہ برکت عطا کر اس کو. کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو یہ دعا دے دو، یا یوں کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پورا نہیں بھی کہہ سکتے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ. جب آپ یہ کہتے ہیں تو وہ نظر کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی خوبصورت چیز نظر آئے، اچھی چیز، حیرت والی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی بچہ آیا ماشاء اللہ لا قوت الا لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ بارک اللہ. اتنا تو کہہ سکتا ہے نا بندہ. بالکل. ہمارے یہاں تو یہ جملہ ہی نہیں نکلتا. کوئی چیز دیکھیں گے ماشاء اللہ تو عادت ہی نہیں ہے. ہاں عرب میں نے یہ رواج بہت دیکھا ہے. اچھا. عربی کوئی چیز دیکھے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ کہے گا، دعائیں دے گا بارک اللہ بارک اللہ. جیسے کوئی کھانے کے آپ کو دعوت، آپ کو بھوک نہیں، کہیں بارک اللہ، اللہ برکت دے. کوئی چیز دیکھی برکت دے، اللہ برکت دے. یہ کہنے سے اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کا حل کیا بیان فرمایا. جی. وہ جو صحابی تھے جنہوں نے دیکھا تھا ان کو وضو کرایا گیا، اور اس پانی کو لے کر وہ پانی ان پر ڈالا گیا. جنہوں نے کہا تھا ان کو وضو کروایا گیا. جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا دیکھ کر ان کو وضو کرایا گیا، ان کا مستمل جو پانی تھا وہ ان پہ ڈالا گیا. تو یہ
سبحان بہتر ہو گئے. دیکھیں علی بھائی یہ کوئی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی فزیکل چیز تو نہیں ہے نا, انٹینجیبل ہے. نظر تو نہیں آتی کہ کسی نے نظر لگا دی, تو علاج بھی اسی طرح کا ہوگا. ایسے اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مرچوں سے اتار دی نظر. اب آپ کہیں گے یار مرچوں سے کیا تعلق ہے نظر کا, بس ایک ٹوٹکا ہے, ہو جاتا ہے اس سے. بھائی کسی نے پسٹل سے گولی ماری تو وہ نظر آئے گی نا, نظر کیسے نظر آئے؟ اچانک بچہ رونے لگ گیا, اچانک اچھا بھلا بندہ کہتا ہے یار طبیعت پتہ نہیں کیا بے چین سی عجیب سی ہو گئی ہے, یار پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, میں بالکل ڈسٹرب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کوئی نظر لگ گیا. اور اس کے علاج ہیں, بہت سارے علاج ہیں. سر فی زمانہ تو جو ہم نے علاج سنے ہیں, مرچوں کی دھونی لگا دینا, بچے کو کالا نشان لگا دینا, چیز کو داغدار کر دینا, گاڑی پر چپل وغیرہ ٹانگ دینا. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. ٹیکا کیوں لگاتے تھے بچے؟ داغ کے طور پر. داغ نہیں, جب کسی نے کوئی چیز دیکھی, اچھا یعنی ایک پورا وائٹ کپڑا ہے یا وائٹ بورڈ ہے اور اس پر ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے بلیک, تو آپ کی نگاہ کہاں جائے گی؟ پہلے ڈاٹ پر جائے گی. تو وہ اس نظر کو اس طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ٹیکا لگایا جاتا تھا. نظر کا ٹیکا. نظر کا ٹیکا کہ بھئی یہ جو پہلے دیکھے وہ اس کو پہلے اس کی نظر جائے گی کہ یار یہ کیا ہے, اس نظر کا اثر زائل ہو جائے گا. جو اس کے چہرے پہ آنا تھا وہ اس ایک ڈاٹ پہ چلا گیا. اسی طرح میں ترکی گیا تو وہ لگاتے ہیں گھروں کے باہر ایک ایول آئی, اس میں ایک ڈاٹ بنا ہوا ہوتا ہے بلیک کلر کا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے جو داخل ہوگا نا تو اس کی توجہ اس بلیک اس پہ جائے گی. تو اگر نظر لگنی بھی ہوگی تو اس پہ لگے گی, یہ ٹوٹے گا. تو وہ اپنے گھروں میں گاڑیوں میں اس طرح لگاتے ہیں. باہر تو اور یہ مرچوں سے بھی نظر اترتی ہے اور یہ پانی سے بھی اترتی ہے. یہ ڈاٹ کے کام کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی چوٹ تو فزیکل لگی ہوئی نہیں کہ آپ اس کو فزیکل کوئی کریں. اسی طرح کوئی ٹوٹکا ہی ہوتا ہے جو اس سے اتر جائے. مختلف لوگوں نے مختلف تجربات کیے اور وہ اس کے ہاں اس میں صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو اس کے اندر. شریعت نے جس چیز کی ممانعت نہیں کی وہ کام کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں عقیدتاً خراب عمل ہے. مثلاً چپل ٹانگنا, تو یہ سوچتا ہوں کہ جی چپل سے نظر رک گئی, چپل میں اتنی طاقت آ گئی. لیکن آپ نے جیسا بتایا کہ نظر چپل سے کوئی کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا. اصل میں لوگ اسٹڈی نہیں کرتے. جی بات یہ ہے کہ وہ جو چپل ٹانگ رہا ہے وہ بھی اس لیے ٹانگ رہا ہوتا ہے کہ توجہ نئی گاڑی پہ نہ جائے, اس چپل پہ چلی جائے. کہ ایک اچانک ایک خوبصورت چیز کے آگے چپل ٹنگی ہوئی ہے جو چھوٹی سی, بولے یار یہ کیا ہے, تو وہ جو ایک تعجب ہونا تھا وہ اس کا ڈائیورٹ ہو گیا. واہ واہ واہ, آج آپ نے بڑا خلاصہ کیا. مطلب میں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل پڑھا تھا بہت بڑے رسالے میں, تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں رائج شرکیہ اعمال, تو ان میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں. دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز مجھے فائدہ دیتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے فائدہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. سبب چاہے ڈسپرین کی گولی بن جائے, فائدہ سر کا درد ختم کرنے کے لیے پیناڈول کی گولی بن جائے یا کوئی مالشیا بن جائے, تو وہ ایک الگ میٹر. نظروں کو ڈائیورٹ کرنے کا یہ ٹوٹکا ہے, مطلب اس کا کوئی عقیدتاً کوئی معاملہ ٹھیک ہے. لاجیکلی آپ چپل نہیں ٹانگ رہے, ترکی والے جو ہے وہ ایول آئی وہ ٹانگ دیتے ہیں. آپ کوئی اچھی سی چیز کسی نے رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو حسد پیدا ہوتا ہے, جو حسد کی نظر پیدا لگتی ہے, اس سے بچنے کے طریقے اور کیا کیا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کی. جی, مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. جی, آپ تو گھر میں چیزیں لے کے جا رہے ہیں, دوسرا بالکل فاقے کر رہا ہے, تو وہ اس کی نظر لگے گی آپ کو. تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ بھی جڑ کے رہیں, یعنی ان کی بھی ہیلپ کریں. جی, اپنے مال میں سب سے پہلے حق ہی آپ کے اعزاء اقربا کا اسی لیے رکھا گیا. تو کوشش کریں کہ آپ اوپر آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی اوپر آئیں.
آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی اوپر آئیں, ان کی بھی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ نظر جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. مل کر کبھی کوئی خوشی ہو غمی ہو سب کو شریک کریں. اگر آپ صرف اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ساری نظریں بھی آپ کی طرف آئیں گی. علی بھائی, بونوں میں دراز قد ہونا نا یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے. واہ, ٹھیک ہے, واہ جاہلوں میں پڑھا لکھا ہونا یہ عیب ہے. واہ 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 واہ. اب ایک سب جگہ لوگ غریب ہیں, آپ اس میں سے نکل کے کھڑے ہو گئے بیچ میں اور آپ اپنی ہر چیز شو کر رہے ہیں تو نظریں لگیں گی. اس کا یہ طریقہ ہے کہ سوسائٹی کو ساتھ لے کر کریں. تو سر یہ مطلب جیسے آپ فرما رہے ہیں, تو اگر ہم یہی بات لیتے ہیں تو ہم اگر یورپین کنٹریز یا دیگر ممالک میں باہر دیکھتے ہیں تو وہاں تو مطلب خوب نمائش, خوب پیسہ, سب کچھ ہے, تو وہاں لوگوں کو تو نظریں نہیں لگتی, ہمارے ہی ریجن میں لگتی ہیں. نہیں, بات ریجن کی نہیں ہے, بات مساوات کی ہے. اچھا, بات انصاف کی ہے. یعنی ہمارے یہاں امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. تو یہ جو فرق ہے نا, یہ بہت بڑا فرق ہے. وہاں جو معاشرے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آپ کہیں گے نظر نہیں لگتی, تو بھائی وہاں ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ مرسیڈیز پہ جا رہا ہے. تو مرسیڈیز والا سائیکل والے کو دیکھ کے یوں کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنی ہیلتھ کا خیال کر رہا ہے, یعنی فٹنس کا خیال کر رہا ہے. سائیکل چلانا فخر کی بات, اسے غارت سے نہیں دیکھ رہا ہو. اور سائیکل والا جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ کے یوں کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. نہ اس گاڑی والے کو اس سے کوئی پرابلم ہے, نہ سائیکل والے کو گاڑی والے سے, بی ایم ڈبلیو والے سے کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یعنی کوئی ترقی کرنا چاہے تو موقع سب کے پاس ہے وہاں پہ. ہاں, کوئی نہ کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے یہاں تو سسٹم ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. ایک کا چراغ ہی نہیں جل رہا اور ایک کے پاس تیل کے کنویں ہیں. تو یہ فرق جو ہے نا وہ نظر اور حسد کو بڑھاتا ہے. کیوں کہا گیا ہے یہ بات سمجھیں, اس میں بہت بڑی لاجک ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو اپنے لیے سب کچھ پسند کر رہے ہیں, دوسرے کے لیے بس کبھی کبھی رمضان میں بانٹ دیا, تھوڑا سا خیرات یہاں بانٹ دی وہاں بانٹ دی. بانٹنا ہے تو اپنے لوگوں کو بانٹو. لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے میلہ لگا دیا, 500,000 لوگ آ گئے, بھگدڑ مچ رہی ہے, دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, بانٹ رہے ہیں. نظروں کی کاٹ کے حوالے سے ہمارے بڑے بڑے اشتہار میں نے دیکھے ہیں سڑکوں پر, یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کہ نظروں کی کاٹ کے ماہر, ہر قسم کی نظر کا توڑ, فلاں فلاں فلاں. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ نظر کے لیے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی, گھر میں ہی آپ کچھ عمل ایسے کر لیں. قرآن و سنت میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس کو آپ پڑھیں, عمل کریں. جب ایک دفعہ میرے آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرمائے اور یہود نے اپنے بندے بھیجے نظر لگانے کے لیے. اچھا, باقاعدہ طور پر وہ نظر لگانے کے لیے آئے اور کھڑے ہو کے یوں گھورتے رہے. اچھا, جو نظر لگانے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ یوں دیکھتا رہے گا, ٹکٹکی باندھ کے جس کو کہہ رہا ہوتا. صحابہ کرام جب حضور کی محفل میں بیٹھتے تو سر کو جھکا کے بیٹھتے. سبحان اللہ, سبحان. ادب سے بھی دل بھی چاہ رہا ہوتا تو مطلب تھوڑا تھوڑا دیکھتے, کبھی بھی فوکس نہیں کرتے, دوزدیدہ نگاہ. اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے اور یوں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور حضور تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی یہ آیتیں جو ہے وہ نازل فرمائیں. اور یہ جو آیتیں ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیات, جی, یہ اگر کسی شخص کو نظر لگی ہوئی ہو اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ 21 مرتبہ اس پر دم کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ یاد کر لیں. اور کسی بچے کو نظر لگی ہوئی ہو 7 دفعہ 21 دفعہ اول آخر درود پڑھ کے اس کو دم کریں. اور یہ جو ہمارے یہاں مرچوں سے نظر اتاری جاتی ہے, جی, یہ بھی بڑا زبردست ہے, کالی مرچوں سے بھی اترتی ہے. اچھا, ہاں, 7 کالی مرچیں لیں, اسی طریقے سے اس کو بھی جلا دیں. جس پہ نظر لگی ہوئی 7 دفعہ اتار کے اس کو چولہے پہ رکھ دیں. اسی طرح لال مرچیں کرتے ہیں, اس کو آپ جلا دیں. واہ. اس کی کوئی لاجک سے, جیسے آپ نے چپل کی تو لاجک سمجھائی, یا ڈاٹ کی لاجک بھی سمجھ آتی ہے, مرچوں کی لاجک ٹوٹکا ہے. ایک پانی سے بھی اتار لیتے ہیں لوگ, 7 دفعہ پانی گھما کے وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے.
اچھا جب یہ مرچیں جل جائیں تو اس کو نکال کے کیاری میں کسی کیاری میں ڈال دیا کریں. اچھا بعض لوگوں کی ایک دفعہ اتارا بھائی اس میں سے کوئی اسمیل نہیں آئی مرچوں میں, اب وہ دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں 3 دفعہ. بھائی ایک دفعہ کافی ہے, آپ نے ایک دفعہ عمل کر کے چھوڑ دیں, نظر اتر جاتی ہے. اگر مرچوں سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی, کوئی اسمیل نہیں آ رہی, کوئی چھینکیں نہیں آ رہی آپ کو, تو آپ چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, جیسے کافی ہے. بھائی آپ نے ڈسپرین کی گولی کھائی ہے, سر میں درد ہے, تو تھوڑی دیر چھوڑیں گے نا آپ, بس وہ اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں, وہ اتارے جا رہے ہیں, پوری بوری ختم ہو گئی, لگے میں نظر نہیں اتر رہی, تو ایک دفعہ اتار کے آپ چھوڑ دیں. دیکھیں اسی طرح علی بھائی جو سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے یہ جب سونے لگیں, جب بھی, اور ویسے بھی کسی کو نظر ہو تو بھی اس کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں. اور ایک اور عمل ہے, یہ بڑا مجرب عمل ہے. اچھا, اگر کوئی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی بہت سارے فائدے ہیں. اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں 3 دفعہ 7 دفعہ, کوئی بھی درود پڑھ لیں اول آخر. ایک دفعہ پڑھیں آپ آیت الکرسی, اور ایک دفعہ سورہ فلق, اور ایک دفعہ سورہ ناس. یہ پڑھنے کے بعد 23 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور پڑھنا کیسے یوں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ کتنے ہو گئے؟ 5. پھر اسی طرح یہ کتنے ہو گئے؟ 10. پھر یہ کتنے ہو گئے؟ 15. پھر یہ 20, 21, 22, 23. اب 23 دفعہ پڑھ کے نا دائیں جانب سے اپنے گھر کا, اپنی گاڑی کا, اپنے آفس کا, اپنے بچوں کا, سب کا جو نا 3 دفعہ یوں حصار کریں, اور اس کے بعد کر کے اپنے اوپر حصار کر لیا کریں, اس طرح پھیر لیا جہاں تک ہاتھ جائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو پڑھیں 23 مرتبہ, اور اس طرح اپنے اوپر حصار روزانہ کر لیا. خاص طور پہ سوتے وقت کر لیں تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. سوتے وقت کر لیا کریں, ساری چیزوں کا حفاظت کا ہے. دیکھیں آپ اپنی پروٹیکشن تو کریں نا. یہ جو دعائیں مسنونہ ہوتی ہیں, مسنون دعائیں ہوتی ہیں, یہ کیوں ہیں؟ یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہیں کہ تم واش روم جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ, تاکہ وہاں جو شریر چیزیں ہوتی ہیں ان سے تمہاری حفاظت ہو. تم گھر سے باہر جا رہے ہو, یہ دعا پڑھو. آئینہ دیکھ رہے ہو, اب کبھی دائیں ہو کے دیکھ رہے ہیں, کبھی بائیں. وہ کیا شعر ہے کہ آئینے کی نظر لگ نہ جائے کہیں, جانے جہاں اپنا صدقہ اتارا کرو. تو خود ہی اپنی نظر لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی یوں دیکھ رہے ہیں, کبھی یوں دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے. تو وہاں حدیث میں ہے کہ آئینہ دیکھو تو دعا پڑھو, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت تو بہت خوب اچھی بنائی ہے, میرے اخلاق کو بھی اچھا کر, سبحان اللہ, کردار کو بھی اچھا کر. سبحان اللہ. تو کیا ہوتا ہے, وہ جو نظر لگنا ہوتا ہے نا, اپنی نظر بھی کبھی لگ جاتی ہے تو وہ بندہ بچ جاتا ہے. اسی طرح گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں, اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھیں, تاکہ جب آپ کھانے پہ دعا پڑھتے ہیں تو نظروں سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں دعا پڑھیں. دعا بنیادی طور پہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے. ہم نے دعاؤں کو سمجھا ہی نہیں, واہ, اس کی گہرائی کو, اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھ رہے کہ سوتے وقت کیوں دعا پڑھنے کا حکم ہے, کیوں اچھے طریقے سے آپ سو, تاکہ رات کو اچھے خواب آئیں, آپ کو برے سپنے نہ آئیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بظاہر پڑھنے والے کی زبان میں اثر ہونا چاہیے, ہمیں تو ہوتا نہیں, تو پھر وہ بابوں شابوں اور یہ عامل کامل کے پاس لوگ جاتے ہیں. تو جو پیسے لے کے آپ کو دم کر رہا ہے, آپ کی نظر اتار رہا ہے, اس کی زبان میں اثر ہے. سوچنے کی بات, سوچنے کی بات ہے نا. دوائی جا کے آپ ڈاکٹر سے لکھوا لے سکتے ہیں نا, لیکن کھانی تو آپ کو خود پڑے گی, یا آپ کہیں گے میرے بدلے کی وہ کھا لے, فائدہ ہو جائے آپ کو. کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میڈیسن آپ اپنی خود کھاتے ہیں, ساری چیزیں خود کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے وظیفے دوسرے پڑھ لے, کوئی چیز پڑھ لے. جب حدیث میں دعائیں آپ کو سکھائی گئی ہیں, ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ سوتے وقت یوں کر کے سو, یہ دعا پڑھو, نظر لگ جائے تو یوں کرو, تو اب آپ کہہ رہے ہیں میرے حصے کا کام وہ عامل کر لے.
اسے کچھ پیسے دے کے اس سے کروا لے. دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے.